عمران خان کو جب پہلی دفعہ جیل میں ڈالا گیا تھا تو مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا جنہوں نے عمران خان کو پکڑا ہے انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہوگا، یعنی کہ فزیکلی ان کو مارا ہوگا. اور وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ ان دنوں شہباز گل یا جو باقی لوگ تھے جن کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہ سب یہ کمپلینٹ کر رہے تھے کہ ان کو بہت زیادہ مار پڑی ہے. تو مجھ سے جب یہ پوچھا گیا میں نے ان کو اس وقت یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور عمران خان ہمارے ہیرو ہے، ان کے ساتھ جو بھی ایشوز ہے مذاکرات ہو جائیں گے. ابھی وہ جیل میں ہوں گے، ان کو وی آئی پی قسم کی ٹریٹمنٹ ملے گی، مذاکرات ہوں گے، سب چیزیں دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گی، عمران خان باہر آ جائے گا اور یہ معاملات اس طرح سے طے ہو جائیں گے. آج جب اب اس بات کو 2-3 سال گزر چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت جو مجھ سے پوچھنے والا تھا وہ ٹھیک تھا، میں غلط تھا. اب جو حالات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فزیکلی کسی کو مارنا، اس کے اوپر تشدد کرنا، 1 دن کرنا یا 1 مہینے کرنا، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے کی بات ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور ہم کچھ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. آج جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو اس حال میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اس کو غالباً اردو میں نے کہیں پہ دیکھا کہ اس کو ریشے کی بیماری کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے پارکنسن یا ٹریمر کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور یہ وہ بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں. آپ نے اکثر بزرگوں کو اس طرح دیکھا ہوگا، جب ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے یا وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاتے، ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ان کو اسسٹ کرے، ان کی مدد کرے. تو اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو اب وہ بیماری ہو چکی ہے اور ان کو اس حال میں دیکھا گیا ہے. تو یہ عمران خان ہے، یہ اس قوم کے ہیرو ہے، یہ اس وقت بزرگ بھی ہے، 73 ایئرس کی ان کی ایج ہے. قصور ان کا کیا ہے کہ ان کے ساتھ شاید وہ ڈیل نہیں کر رہے یا وہ ان کی بات نہیں مان رہے اور ان کو ان حالات میں رکھا گیا ہے. شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی کچھ برا ہو جائے گا اور پھر ایک ہی دفعہ ہم اناؤنس کریں گے اور ایک ہی دفعہ جو لوگ ہم پہ لعنت کہنا چاہیں وہ ایک ہی دفعہ کر لیں گے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ سب کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جب یہ ہوا تھا تو پھر جو کرنل تھا، کرنل رفیع، اس نے پھر خود کتاب لکھی تھی، بتایا تھا کہ انہوں نے کس کس قسم کے ان کے ساتھ ظلم کیے اور کس طرح سے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے معافی مانگی تھی. تو یہ عمران خان ہے، خدا نخواستہ ان کے ساتھ آج کوئی زیادتی ہوتی ہے، آج آپ چھپا لیں گے، کل قوم کو پتہ چل جائے گا اور یہ قوم ہمیشہ پھر آپ سے اس حوالے سے نفرت کرتی رہے گی. دوسری بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ہمیں اور بھی زیادہ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. تو بزرگوں سے ہم نے یہ سنا تھا کہ دعا کرے کہ دشمن بھی آپ کو کم ظرف نہ ملے. تو آپ سب کو یاد ہوگا جب نواز شریف نے، جب وہ جیل میں تھا اور کہتا ہے کہ میری پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا گر گئی ہے، مرنے والا ہو گیا ہو، چاہے وہ رپورٹس وہ پیک تھی، مگر جب وہ رپورٹ عمران خان تک پہنچی انہوں نے باقاعدہ کابینہ کا اجلاس بلایا اور ان رپورٹس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے، ان کو اجازت دے دی. آج جب عمران خان بیمار ہے، جب وہ جیل میں ہے اور جب اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں، تو جو کمزور دشمن ہیں ان کے یعنی کہ مکمل منہ کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، وہ کبوتر اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ اور کوئی بونگیاں مارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، عمران خان کا وہ نام بھی نہیں لیں گے. تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان پہ رحم کرے اور ہم سب کو اس طرح کے کمزور دشمنوں کے شر سے بچائے.